تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، اسلام نے جو زندگی ہمیں دی ہے ہمارے نبی کے ذریعے، وہ زندگی بڑی پاکیزہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور اسلام نے نظافت اور پاکیزگی کا جو بہت زیادہ دخل ہے اسلام میں، صفائی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نصف ایمان ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے منہ کی جو نظافت ہے وہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث ہے مسواک۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا جو ہے وہ منہ کی صفائی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ رب العزت نظیف ہے اور نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ تو مومن کا جو منہ ہوتا ہے وہ ذکر اور تلاوت اور کلام الہی کا محل ہے نا، اسی زبان سے وہ اللہ کی ذکر، حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو جو زبان ہے، جو جگہ ہے، نظافت اس میں کتنی ہونی چاہیے؟ جس جگہ سے ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو وہ تو جگہ اللہ کے ذکر کی ہے، تو وہ تو کتنی پاک صاف ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کا باعث ہے مسواک کرنا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک تمہارے لیے سنت ہے اور ہمارے لیے فرض، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اتنا پابندی سے مسواک کرتے تھے کہ مسوڑے اور دانت کے چھلنے کا اندیشہ ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر مومن پر یا اپنی امت پر مجھے مشقت کا خوف نہیں ہوتا نا، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم حکم دیتا کہ یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، میں اس طرح سے کہہ دیتا۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یعنی مسواک کرنے سے جب آپ خود بھی پانچوں نماز کے وقت میں پابندی سے مسواک کریں گے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی پہلا روزہ آیا تو مسواک ڈھونڈنا شروع کر دیتا، بھئی مسواک مل جائے، ہے نا، 2 4 10 روزے تک مسواک کرتا، پھر مسواک کہاں اور ہم کہاں۔ لیکن مسواک کو جب ہم پابندی سے کریں گے نا تو ہم خود دیکھیں گے کہ ہمیں اندر سے کتنا سکون، اطمینان محسوس ہوگا، ہمارے دانتوں میں ہمیں صفائی محسوس ہوگی، منہ میں صفائی محسوس ہوگی۔ یہ صفائی کا ذریعہ ہے نا۔ اور کہا کہ مسواک کرنے کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت والی موت نصیب ہوتی ہے، ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے مرنے کے وقت میں۔ تو آج ہم نے اس کی اہمیت کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اس سنت کو بھلا دیا ہے۔ یہ سنت ہمارے گھروں میں کتنی زندہ ہے، ہم سب دیکھیں۔ اگر بہت تو کسی کے گھر میں دادا کر رہے ہوں گے، تو کسی کے گھر میں ابا کر رہے ہوں گے، کسی کے گھر میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا، ہے نا۔ اللہ کے نبی نے، آپ سوچیں کہ اس حدیث سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبرائیل امین نے مجھے اتنی وصیت فرمائی اور اتنی تاکید کرتے تھے مسواک کرنے کی کہ مجھے اپنی داڑھ کے گر جانے کا خوف ہو گیا کہ میں اتنی مسواک کر رہا ہوں کہ میرے دانت نہیں گر جائیں، کہیں میرے داڑھ نہیں گر جائیں۔ یعنی اس طرح سے مطلب اللہ تو ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن اتنا زیادہ حکم دیا۔ یعنی اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسواک کتنی ضروری چیز ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ کہیں مجھ پر فرض نہ ہو جائے، مسواک کرنا مجھ پر فرض نہ ہو جائے۔ یعنی جس چیز کا بار بار حکم ہوتا تھا نا تاکید کے ساتھ، نہیں کرو، پابندی کے ساتھ، تو وہ چیز جو ہے پھر فرض ہو جاتی تھی۔ وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے، جس چیز کو بار بار پابندی سے کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ تاخیر کر دی آنے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل بہت تاخیر سے آئے ہو میرے پاس، بہت وقت بعد آئے ہو۔ تو جبرائیل امین نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ کہا کہ میں کیسے جو ہے آؤں، آپ لوگ نہ تو ناخن کاٹتے ہو، نہ جوڑوں کی صفائی کرتے ہو، نہ مسواک کرتے ہو۔ یعنی یہ اس طرح سے جبرائیل امین نے کیوں کہا؟ یعنی امت میں جو اللہ کے نبی کے اعتراف میں
تھے تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے. اس کے لیے اس طرح سے جبریل امین نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے پاکیزگی کا کتنا حکم اللہ کے نبی کو بھی دیا گیا, اور جو لوگ جو مومنین ہیں, جو مسلمان ہیں, انہیں بھی صفائی کا حکم دیا گیا. تو یہ بات ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ مسواک جو ہے وہ دین کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے. دین اور دنیا دونوں کے فوائد اور برکات اس کے اندر شامل ہے. اسی لیے تاکید اور کثرت کا حکم اللہ کے نبی کو بار بار دیا. اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں, روایتوں کو دیکھیں, تو کثرت سے مسواک کی ہمیں روایت ملتی ہے. حتیٰ کہ 10 چیزیں جن کو فطرت کی امور میں سے کہا کہ 10 چیزیں انسانی فطرت میں سے ہیں, یعنی انسان ہر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے بھی ان چیزوں کو کیا ہے نا, یعنی انسان کی فطرت ہے ان 10 چیزوں کو وہ کرے. پہلے تو وہ لب تراشے یعنی مونچھ کو کاٹے, پھر داڑھی کو بڑھانا, پھر مسواک کرنا, ناک کی صفائی, ناخنوں کو کاٹنا, بدن کے جوڑوں کے میل کو صاف کرنا, بغل کی صفائی کرنا, زیر ناف کے بال کو نکالنا ہے نا, منڈانا, اسی طرح سے استنجا پانی کے ساتھ کرنا, اور 10ویں چیز کیا کی, کلی کرنا ہے نا. 10واں کہا راوی نے شاید وہ کلی کرنا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہمیں بتائی گئی, اگر انسان ان تمام چیزوں کی صفائی کا, نظافت کا خیال رکھتا ہے تو پھر آج کل جو بیماریاں وجود میں آ رہی ہے, دیکھو بیماریاں ہیں نا, جب ہم سائنس کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں اور ہم چونکہ مسواک نہیں کیے, ذرات وہ دانت میں اٹک گئے ہیں, تو پھر وہ ذرات جو ہے وہ ہماری دانت میں سڑن پیدا کرتے ہیں. پھر وہ جگہ کے اندر ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کسی تجربہ کریں, اگر ہم نے کسی دوپٹے میں یا کسی کپڑے میں روٹی کو لپیٹ کے رکھ دیا اور وہ روٹی ہم نے 2 دن تک کھول کے نہیں دیکھی, تو وہ روٹی میں پھپھند لگ جائے گی. صرف روٹی میں پھپھند نہیں لگے گی بلکہ وہ دوپٹہ بھی اس سے متاثر ہو جائے گا, وہ دوپٹے کے اندر بھی پھپھند لپٹ جائے گی اور وہ دوپٹہ بھی میلا ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا. سمجھ رہے. اسی طرح سے کسی برتن میں ہم نے روٹی رکھ دی اور بھول گئے تو وہ برتن بھی گندا ہو جاتا ہے, وہ برتن کے اندر بھی سڑن پیدا ہونے لگتا ہے. اگر وہ کئی دن تک رہ جاتی ہے نا تو وہ برتن کالا اور کھردڑا ہونے لگتا ہے. تو جو ہمارا دانت ہے, جو ہمارا جسم ہے, تو جب ہمارے دانتوں میں وہ مسواک, چونکہ ہم کلی نہیں کر کے سوتے ہیں, مسواک کر کے نہیں سوتے ہیں, یا صبح اٹھ کر ہم نے مسواک نہیں کی اور ایسے ہی پانی پی لیا, تو جو ہمارے دانت کے اندر جو بیکٹیریا رات بھر جو منہ بند ہونے کی وجہ سے جو سڑن پیدا ہوئی, جو بیکٹیریا پیدا وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, پھر وہ ہمارے معدے کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر معدہ کیا ہوتا ہے, تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو اس طرح سے مزید بیماریاں وجود میں آتی ہیں. اور مسواک کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ایک ملتی ہے کہ مسواک نصف ایمان ہے, یعنی وضو کرنا نصف ایمان ہے. مسواک چونکہ طہارت اور نظافت سے متعلق ہے نا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک نصف ایمان ہے, وضو کرنا نصف ایمان ہے. تو طہارت کو نصف ایمان کہا گیا نا, باقی آدھا ایمان ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا نصف وضو ہے, نصف ایمان ہے. اور مسواک کے بارے میں اما عائشہ کی روایت ملتی ہے کہ مسواک کرنے سے بندہ ہر بیماری کی دوا ہے. مسواک پابندی سے کرے, ایسا نہیں کہ ایک بار کیا صبح میں, نہیں, پابندی سے مسواک کریں سوائے موت کے. اما عائشہ کیا فرماتی ہے, ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے. تو مسواک بدبو کو اور جو فاسد مادے ہیں ان کے ساتھ جو چبائے گئے لقمے, جو منہ کی گندگی جو اندر منہ میں رہ جاتی ہے وہ مل جاتی ہے, وہ معدے میں پہنچ کر بیماریاں پیدا کرتی ہے. اسی وجہ سے کہا تو منہ کی صفائی جب مسواک سے ہوگی نا تو صاف لقمہ ہمارے معدے میں جائے گا. جو ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ ہمارے دانتوں میں جو, چونکہ ہم نے دانتوں کو صاف کر لیا تو دانتوں میں بدبو, سڑن اور جو کیا کہتے ہیں رات بھر منہ بند ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر ہمارا چونکہ منہ بند تھا وہ بھاپ والا منہ بن گیا اور اندر ہی رہ کر جو بیکٹیریا ہمارے دانتوں میں لگ گئی تو مسواک کرنے سے وہ نکل گئی. پھر وہ معدہ بھی صاف, خون بھی صاف ہمارا. بسا اوقات دانتوں کی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے نا مسوڑے سوج جاتے ہیں, پس اور خون نکلتا ہے. لقمے کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, وہ مل جاتا ہے اور معدے میں چلا جاتا ہے. پھر ہلاک کرنے والی بیماریاں, انسان کو بڑی بڑی بیماریاں وجود میں آتی ہیں. اسی لیے مسواک کا جو ہے نا وہ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. اب آپ بولو گے آخرت کا کیا فائدہ, تو کہا مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے. 70 گنا زیادہ مطلب کیا سوچ سکتے ہو, جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے اس سے 70 گنا زیادہ مسواک کی بھی نماز کا ثواب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی اس کا 75 گنا زیادہ ثواب ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کے ساتھ جس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی,
وہ نماز افضل ہے جو 70 رکعت بغیر مسواک کے پڑھی جائے. یعنی اللہ کے نبی نے بارہا اللہ کے نبی کی روایت ہمیں ملتی ہے مسواک کے تعلق سے. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جب دن یا رات میں اچھی طرح وضو کرتا ہے, مسواک کرتا ہے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. اتنی صفائی ہے نا, اللہ کو صفائی پسند ہے, اور جس کے پاس صفائی ہوتی ہے اسی کے پاس فرشتے آتے ہیں, اسی مومن اسی مسلمان کے قریب آتے ہیں فرشتے. تو فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں, اس کے قریب جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. پھر وہ قرآن نہیں پڑھتا مگر فرشتے اس کا منہ جو ہے نا اس کے منہ کے اوپر رکھتے ہیں نا, تو وہ برکتوں کے اعتبار سے ہم جو فرشتے نورانی ہیں نا, وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے, وہ نورانی ہے, نور کے بنے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کا منہ پہ منہ رکھنا یعنی وہ انوار, وہ برکات, وہ روحانیت اللہ ہمیں ان کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر مسواک کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, فرشتے گھومتے ہیں مگر اپنا منہ پہ ہمارے اوپر نہیں رکھتے, ہمارے قریب ایک دم سے نہیں آتے. اگر مسواک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتے پھر ہمارے قریب آتے ہیں, پھر وہ انوار, وہ برکات, وہ روحانیت ہمیں عطا ہوتی ہے. یعنی اگر میں آپ کو جو مسواک کے جو فوائد ہیں, نظافت کے جو فوائد ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ کئی حدیثیں اس پر وارد ہے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑے صاف رکھو, بالوں کو بناؤ, ٹھیک ٹھاک رکھو, مسواک کیا کرو, زیب و زینت اختیار کرو. یعنی کپڑوں کی صفائی, بدن کی صفائی, تیل اور خوشبو کا استعمال ہے نا, تو یہ پاکیزگی کے ساتھ رہو. بنی اسرائیل کے مردوں نے جو ہے نا اس کا اہتمام نہیں کیا. جو حضرت علی فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کی روایت کو وہ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی سے جو انہوں نے سنا کہ بنی اسرائیل میں کہ جو مرد تھے نا انہوں نے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. اس طرح سے صفائی, کپڑوں کی صفائی, بدن کی صفائی, کپڑوں کو اچھے سے مینٹین رکھنا اور کیا کہتے ہیں اس پہ خوشبو لگانا, اپنے بالوں کو تیل لگا کے اچھے سے جما کر باندھنا ہے نا. جب بال میں تیل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بال بکھرتا نہیں, اچھے سے بندھا ہوتا ہے, تو اس کا اہتمام. تو اس کی وجہ سے ان کی عورتوں نے کیا کیا, بنی اسرائیل کے مردوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ان کی عورتوں نے زنا کرنا اختیار کیا. کتنا نقصان ہوا. تو صفائی جو ہے نا, مسواک اور نظافت جو ہے وہ زنا سے بھی, فتنے سے بھی دور رکھتا ہے. منہ سے بدبو آئے گی تو پھر کوئی محبوب اپنے محبوب کے قریب جائے گا, کوئی میاں اپنی بیوی کے قریب یا بیوی اپنے میاں کے قریب, کہ کراہیت محسوس کرے گا بھی اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, پھر کیا ہوگا, غلط چیزوں کو, غلط راہوں کو اختیار کرے گا. تو مسواک اور نظافت جو ہے نا بنی اسرائیل نے اہتمام نہیں کیا. منہ گندا, جسم گندا ان کا, کپڑے گندے ان کے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, ان کی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو نہیں پسند کرتی تھی. فتنے میں پڑ گئی, وہ دوسرے مردوں سے وہ جو ہے اپنا دل لگانے لگی. اس طرح مردوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ان عورتوں کو اچھی طرح زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے دیکھیں, لیکن کچھ عورتیں ایسی تھی جو صفائی نہیں کرتی تھی. تو پھر وہ مرد کیا ہوا ہے, 3 وقت میں اللہ کے نبی کا مسواک کا اہتمام تھا, پابندی سے مسواک کرتے تھے 3 اوقات میں. اور وہ 3 اوقات کب کون سے تھے کہ جب اللہ کے نبی سونے جاتے تب, رات کو اٹھتے تب, جب صبح کو جاتے نماز کے لیے تب بھی مسواک کرتے, تہجد سے پہلے وضو بناتے تب بھی مسواک کرتے. تو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ دن میں مسواک کرتے تھے, اور 3 مرتبہ پابندی سے ہے نا. بیوی کے پاس جاتے تب, گھر سے نکلتے تب, گھر میں داخل ہوتے تب, ہر وقت. یعنی صرف وضو کے ساتھ نہیں, رات میں بستر پر جاتے تب. حتیٰ کہ جب بندہ مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتے اس کے پیچھے صف بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی روایت میں آتا ہے نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص رات میں بیدار ہو, تم میں سے کوئی شخص جب رات میں بیدار ہو تو مسواک کرے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت میں کہ آدمی جب رات میں اٹھتا ہے اور مسواک کرتا ہے, پھر وضو کرتا ہے, پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, قرآن پاک سنتے ہیں, اس سے قریب ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا, مسواک کی برکت, اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ایسی نمازیوں کے پیچھے صف بندی کر کے وہ کھڑے ہو جاتے صف بنا کر ان کی قرات سننے کے لیے, کہ اس سے زائد کیا ہے کہ کس قدر شرف کی بات ہے اس انسان کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں فرشتے, جس کی وجہ سے یہ قرآن جو ہے نا فرشتے کی پیٹ میں چلا جاتا ہے, جوف میں چلا جاتا ہے. فرشتوں کی غذا ہے نا ذکر,
تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اپنے منہ پہ ہمارے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ذکر ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. وہ نور کے بنے فرشتے ہیں, ہم اس کو اس وے سے لیں, انسان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ پیٹ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر باقی رہے گا, اس کا نور قیامت میں ہمیں دکھائی دے گا جو فرشتوں کے پیٹ میں گیا ہے. سبحان اللہ العظیم, کتنی برکت اور فضیلت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو آج سے, ابھی سے, یہ نہ سوچے کل خریدوں گی, جب شام میں جاؤں گی, جب صبح میں مارکیٹ جاؤں گی تب لوں گی. نہیں, مجھے ابھی جانا ہے. جیسے اگر کسی چیز کی دوا خریدنی ہو, کوئی گھر میں مریض ہو, تو ہم کیسے فوراً نکلتے ہیں؟ فوراً ہم نکلیں ابھی اسی وقت اور مسواک خرید کر لے کر آئیں کہ نہیں مجھے مسواک کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کی رضا کا سبب میرے نبی کی سنت ہے. کتنے فوائد ہیں, یہ تو میں نے بہت کم حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی, نہ جانے کتنی حدیثیں ایسی وارد ہے مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمائی, اور آج ہم اسی کو بھول گئے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسواک کی عادت ڈالیں, ان کو چبا کر دیں مسواک تاکہ بچے مسواک کریں. بیٹا یہ کرو, بہت گھسنا نہیں ہے, بہت رگڑنا نہیں ہے, بس تھوڑا سا اوپر 3 بار سیدھی طرف منہ میں کیا, اوپر نیچے, پھر اس کو مسواک کے برش کو دھلا, پھر الٹی طرف اوپر نیچے کیا, مسواک کے برش کو دھلا, پھر آگے کی طرف اور اندر کی طرف دانتوں کو یوں جیسے ہم برش اندر کی طرف کرتے ویسے کیا, مسواک کے برش کو دھل دیا. اگر زبان پہ بھی کرنا ہے تو زبان پہ بھی کر لیں, اور مسواک کے برش کو دھل کے پھر رکھ دیں, پھر پورا وضو بنائیں ہم. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کا خود بھی اس پر عمل کریں, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کی, کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سچا پکا مومن بنائے. آج ہم نے صرف نماز پڑھنے کو اور روزہ رکھنے کو دین سمجھا, لیکن دین کے اندر کتنی صفائی ہے.